اللہ اللہ اللہ۔ بیوی کہتی ہے کہ حق بات مت بولو، حق بات ہر حال میں بولو، بیوی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو یا کوئی ہو، اللہ کا حکم ہے کہ حق بات کرو۔ قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ مومن کی تو شان یہی ہے، باقی تم جانو بیوی جانے۔ ہم لوگ سفر میں عشاء پڑھا رہے ہیں، دوسرے آدمی نے مغرب کی جماعت شروع کر دی، نہیں حنفی مسلک میں تو بھائی بالکل نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی نیت عشاء کے عشاء پڑھیں گے، آپ کے پیچھے مغرب نہیں پڑھ سکتا کوئی، کیونکہ آپ کی اور اس کی نیت میں فرق ہے۔ لیکن حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، وہ کہتے ہیں اس بیچارے کو جماعت مل جائے گی، آپ اپنی عشاء پڑھیں، وہ اپنی مغرب کی نیت کر کے شریک ہو جائے گا۔ لیکن حنفی مسلک میں نہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، دونوں کی نیت ایک ہونی چاہیے، امام کی بھی اور مقتدی بھی۔ یہ نہیں کہ امام کی نیت ہو عشاء کی اور مقتدی کی ہو مغرب کی۔ سفر کے اندر اگر آپ ہیں تو عشاء کی نماز 4 رکعات کے بجائے 2 رکعات پڑھیں گے، وتر تو ہر حال میں 3 پڑھیں گے، کیونکہ 3 آدھے ہو نہیں سکتے نا، 1.5 رکعت کیسے تقسیم کریں؟ اسی لیے مغرب کی نماز سفر میں بھی 3 رکعت رہے گی، کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ فجر کی نماز بھی سفر میں بھی 2 رکعت ہے، کیونکہ 1 رکعت کی نماز حضور قائل ہی نہیں ہے۔ فجر نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت فرض ادا کر سکتے، کیا کر سکتے؟ جب وقت ختم ہو گیا قضا ہو گئی، فوراً پڑھیں۔ آپ کون سے صاحب ترتیب ہیں یہ انتظار کریں؟ کہتے ہیں جی کہ بچی کی شادی ہو گئی، 4 سال ہو گئے، لڑکی کے سسرال والے لڑکی کو بہت پریشان کرتے ہیں، لڑکی ابھی باپ کے پاس ہے، اس کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ بھی وہاں جانا نہیں چاہتی ہے، تو پریشان تو کریں گے جب وہ خاوند کے بعد جائے گی نہیں۔ بھائی 2 بزرگوں کو درمیان میں بٹھاؤ، ان کو حکم بناؤ، ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان کی وہ صلح کرا دیں۔ اگر صلح کا کوئی امکان نہ رہے تو یہ بیوی نہیں ہوتی کہ بیوی ہو خاوند کہیں ہو بیوی کہیں، بس طلاق لے لے۔ خاوند کے بغیر رہنے کا کیا، سسرال میں 5 سال بیٹھی ہوئی ہیں، 4 سال بیٹھی ہوئی ہیں، میکے میں بیٹھی ہیں، پر بیوی تو نہ ہوئی نا۔ پاکستان میں تقریباً سب بینک پرافٹ دیتے ہیں۔ بھائی اگر بینک نظام یہودی پہ چل رہے ہیں، جیسے پہلے بینک چلتے تھے، وہ جو پرافٹ دیتے ہیں وہ پرافٹ نہیں ہوتا، وہ سود ہوتا ہے، اور وہ فکس کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 7% یا 8% یا 10% دیں گے، اور ان کا کام ہی سودی ہوتا ہے۔ وہ آپ سے مثلاً 7% سے آپ سے 10 کروڑ روپیہ لے لیں گے، آگے کسی اور بڑے بینک کو 11% پہ قرضہ دے دیں گے، تو 7 آپ کے ہو گئے، 3 ان کو ملتے رہیں گے۔ یہ تو کاروبار ہے، سودی کاروبار۔ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نظام مضاربت ہو، مرابحہ ہو یا مشارکت ہو، اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بینک پر باقاعدہ علماء کی نگرانی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اسلام کے خلاف نہ کرے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بینک چونکہ بڑا کاروبار کرتا ہے، اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے، وہ اندھوں کی طرح پیسے نہیں ڈال دیتے، وہ دیکھتے ہیں، بھالتے ہیں کہ بھی اس میں فائدہ ہے یا گھاٹا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی طرف سے اکثر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بینکوں نے بڑی اب میں تو 10 کروڑ کی جائیداد نہیں خرید سکتا، لیکن 100 آدمی کا پیسہ جب بینک میں آ گیا 10 کروڑ کی جائیداد خرید لیں گے۔ اب اس کا سالانہ کرایہ جمع ہوتا رہے گا اور سب کو شیئر دیتے رہیں گے۔ اچھا کبھی وہ سہم بڑھ جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا، تو
وہ جائز ہے. جیسے ہی ابھی آپ کے سامنے بلڈنگیں بن رہی ہیں, جبل عمر ہے, یہ سارے سام ہیں, اس میں سب پبلک کا حصہ ہے. سال کے بعد حساب ہوتا ہے, جو پرافٹ ہوگا تقسیم ہو جاتا ہے. مجھے کل ہی ایک اکاؤنٹنٹ بتایا تھا کہ انہوں نے 700 ملین کمایا ہے ماشاءاللہ, کیونکہ بیچی بھی ہے نا جگہ بنا بنا کے, بیچی بھی ہے کرائے پر بھی, لیکن سب کو تقسیم ہوا ہے. اتنا ریٹ بڑھ گیا ہے حصے کا, شیئر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. یہ تو جائز ہے. کہتے ہیں کہ جی یہاں کے تعویذ بنوانا بھی, تعویذ بنوانا بالکل غلط ہے. حدیث میں منع آئی ہے تمائم کی, کہ جو تعویذ پہنتے ہیں اللہ پاک ان کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے تعویذ سے مراد قرآن ہے, جیسے حضور کے صحابہ بھی فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے, حضور پاک نے بھی دعائیں سکھائی ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان الحامہ من کل عین لامہ. حضور نے بھی فرمایا تمہیں جیسا درد ہے, جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ لو, درود شریف پڑھو اور 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحذر 7 دفعہ پڑھیں, درد ختم ہو جائے گا. تو حضور تو لہذا علماء متاخرین کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تعویذ کا تعلق قرآن کی آیت سے ہے, یہ حدیث مصطفی ہے, تو جائز ہے. اور اگر کوئی سریانی یا عبرانی یا کسی اور زبان میں, ہمیں کیا پتا وہاں شرک لکھا ہوا ہو, تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہی ہوتا ہے آدمی بچ جائے, کیونکہ قریب جائے گا تو خطا تو پھر ہوگی. موسم حج کی خدمات کی جانا چاہتے ہیں پاکستان میں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ پاکستان رہتے ہیں وہیں پتہ کریں. آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں, مجھے کیا پتا آپ کے ملک کا طریقہ کار کیا ہے. یہ عجیب بات ہے. اس کا مسئلے سے بھی وہاں پوچھو, پتہ کرو وزارت حج والاوقاف سے. میرے کچھ رشتہ دار شیعہ ہیں, ملنا جلنا جائز ہے. حضور کے رشتہ دار کافر تھے, حضور ملتے تھے, ملنا جلنا تو کوئی منع نہیں ہے, لیکن دلی محبت نہیں رکھنی چاہیے. چونکہ دل کے اندر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کے صحابہ کی محبت بھی ہو اور دشمنوں کی محبت بھی ہو, یہ جمع نہیں ہو سکتا. باقی ملنا, حضور کے پاس کافر رشتہ دار آتے تھے, حضور کا احترام کرتے تھے. ابو سفیان ابھی کافر تھے, جب مدینہ منورہ میں آئے اور اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو ان کی بیٹی ام حبیبہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان ابی کا دماغ, میرا ابا آیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہ مشرک ہے. میں اکرمی اباک, جاؤ اپنے باپ کا احترام کرو, عزت کرو, کھانا کھلاؤ, تمہارا باپ ہے. کہتا جی کہ دعا کریں کہ میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں قبول ہو جاؤں. وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں, تو دعا کی کیا ضرورت ہے. دعا تو وہاں کرائی جاتی ہے جہاں کام بند ہو. وہ تو خود پکڑ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں کہ آؤ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو. تو اس کے لیے دعا کیا کرانی ہے جناب. بس خیال ہے, باقی قبول ہونا وہ اللہ کے. مجھے کچھ پریشانی ہے, تو پریشانی کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ جتنا ہو سکے نہ پڑھتے رہو, سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. بریلوی کون سے امام کو مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. اور کس کو مانتے ہیں؟ فقہ حنفی ہے ان کی بھی. ہم پاکستان جا رہے ہیں, عائشہ انشاءاللہ پتہ نہیں کیا لکھا, بار جا رہے ہیں, اللہ خیریت سے لے جائے آپ کو. میرا ایک دوست کا بھائی قید میں ہے, اللہ آزادی عطا فرمائے. اللہ ہر بے گناہ جو قید میں ہیں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے. اس وقت مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بڑی ابتر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ملک کی جیلوں میں مسلمان.
جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہیے. ہاں بیوی بیچاری گھر بیٹھی رہے تم نفلیں پڑھتے رہو. یہ تو نہیں ہے حدیث میں. یہ ہے کہ وہیں اسی کمرے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے, پھر بیوی کی پیشانی پکڑ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ معاملات اچھے رہتے ہیں. یہ تھوڑا ہی تم چلے جاؤ مسجد وہ وہاں بیچاری بیٹھی رہے, گھر والے سمجھیں کہ لڑائی ہو گئی ہے بھاگ کے جا رہا ہے. میں سعودیہ میں مقیم ہوں, 2 بچے ہیں, ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلانا چاہتا ہوں تو بالکل دلائیں, اس میں کیا ہے. یہاں دلانا چاہتے ہیں تو مدرسے موجود ہیں, آپ اپنے ملک میں دلانا چاہتے ہیں مدرسے موجود ہیں, کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. میں جدہ میں رہتا ہوں, کیا میں احرام جدے سے بھی پہنوں گا یا پھر میکا؟ بھائی وہی اگر عمرہ کر رہے ہیں جدے سے احرام باندھ کے بھی کر سکتے ہیں, مسجد عائشہ سے. مسجد عائشہ یا جدہ ایک ہی چیز ہے, یعنی مسجد عائشہ بھی حرم کے باہر ہے, جدہ بھی حد حرم کے باہر ہے. نہ وہ میقات ہے نہ وہ میقات ہے, ہل ہے. ہل اور میقات میں فرق ہے. بغیر تصریح کے حج کروں یہ تم جانو, گورنمنٹ جانے, اس میں میرا کیا مسئلہ ہے بھائی. یہ تو قانونی باتیں ہیں نا, وہ تو قانونی لوگوں سے پوچھو. مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ عورت بچے پیدا کرتی ہے, تم کرتے ہو. اتنا فرق تو معلوم ہے نا, باقی کسی اور وقت پوچھ لینا. ایک دوست نے دعا کے لیے کہا, ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ. کہتا ہے جی مسوڑوں سے خون نکلتا ہے, روزے کی حالت میں اگر وہ خون نکلتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوشش کریں کہ حلق میں نہ جائے. آپ یعنی یوں ایسے سوئیں کہ سرانہ اونچا ہو تاکہ وہ اندر نہ جائے. باقی اللہ معاف کرے, مجبوری کا کیا کر سکتے ہیں. حضرت عثمان نے محمد ابن ابی بکر کو پتہ نہیں کیا گورنر بنا کر بھیجا, خط لے کر. وہ تو اس کی مروان کی سازش تھی, اس میں حضرت عثمان بے گناہ ہے. دوسرا خط حضرت عثمان نے نہیں لکھا تھا, وہ اس نے بنایا تھا, اللہ معاف کرے. حضرت علی کی خلافت کے ہوتے ہوئے حضرت معاویہ کیسے خلیفہ ہوئے؟ حضرت علی کے ہوتے ہوئے حضرت معاویہ خلیفہ نہیں تھے, اور وفات کے بعد حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. تو بات کو سمجھا بھی تو کرو. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں جنگ تھی, قصہ خون عثمان تھا, لیکن حضرت معاویہ یہ نہیں کہتے تھے میں خلیفہ ہوں. اور جب حضرت علی رضی اللہ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن ابن علی. تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر دی, خود خلافت چھوڑ دی اور ان کو خلیفہ بنا دیا. اور حضور کا وہ فرمان پورا ہو گیا کہ ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے, اس کے ذریعے اللہ 2 بڑی مسلمان جماعتوں میں جھگڑے کو ختم کریں گے. تو وہ حدیث کی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی. حضرت حسن نے خلافت چھوڑ دی, جھگڑا ختم ہو گیا, قتال ختم ہو گیا, لڑائی ختم ہو گئی. اللہ کس مکان پہ ہے اللہ سے پوچھ لو, قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ. جب لکھنا نہیں آتا پوچھتے اللہ کے بارے میں. خدا کا خوف کرو, اللہ کی ذات میں کبھی بحث نہ کیا کرو ورنہ ایمان نہیں رہے گا. جو قرآن میں ہے حدیث میں آمنا. طواف کے دوران رکن یمانی حضرت السلام بھول گیا, کوئی حرج نہیں. کل طور والا زیارت ہے. کل طور تو کہیں نہیں, کوہ طور پہاڑ کا نام ہے. وہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں تشریف لے جائیں, زندگی رہی تو واپس نہیں آئیں گے, لیکن اللہ کو منظور ہے تو زیارت کر لیں گے. چونکہ اسرائیل کی لڑائی ہے نا ہر وقت. روضے اقصد اقدس پر
درود شریف زیادہ پڑھیں بس بھی روزہ دعات کے ساتھ ہوتا ہے، زے کے ساتھ روزہ نہیں ہوتا۔ بس جناب ہماری قوم ہے، شوگر کا علاج بتائیں، 6 کلومیٹر روز پیدل چلا کریں۔ میں مذاق تو نہیں کر رہا، واک کریں شوگر ختم۔ اچھا حضور نے بھی بتایا ہے، میں الحمدللہ اپنی طرف سے حضور پاک سے پوچھا گیا شکونا بالضعف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم بڑی کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور میں علیکم بالنصر، تیز تیز چلا کرو۔ تم جناب 6 کلومیٹر روز چلو، پھر مجھے بتانا شوگر کا کیا ہے۔ تم کہو کہ بستر پہ بیٹھے رہیں، ہلے بھی نہیں، اور پراٹھے بھی کھائیں، اور تمام بلائیں بھی، اور مٹھائیاں بھی، اور حلوہ شریف بھی، رجبی کا حلوہ بھی ابھی آنے والا ہے، تو انشاءاللہ شوگر بڑھے گا، اسی سے ہی موت آئے گی۔ یہ ایسی ظالم بلا ہے کہ جہاں گری ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ بڑی موذی مرض، گردوں پہ گئی تو گردے ختم، آنکھوں پہ گئی تو آنکھیں ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفن کے کپڑے کو زمزم سے دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ کبھی صحابہ نے دھویا ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے کہ رواج ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا میرا بھائی جب تک ایمان نہ ہو، اعمال صالحہ نہ ہو۔ تم کسی ہندو کو، رام چندر کو کعبے کا غلاف میں دفن کر تو بخشا جائے گا؟ اگر کوئی نیک عامل آگ جلا کر قرآنی آیات پڑھے، آپ جانے عامل جانے، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہ۔ جو صحیح عالم ہیں وہ کبھی قرآنی آیات کو آگ میں نہیں ڈالتے، ہاں کسی چیز میں دم کر کے ڈال دیں گے، آیت لکھ کے قرآن کی آگ میں جلائیں گے کبھی نہیں۔ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اور دوسری صورت انک لتہدی، راستہ دکھانا کام ہے نا، توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہے راستہ دکھلانا، یہ نبی کا کام ہے، منزل پہ پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ احرام والی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، صدقہ خیرات کر دیں، چونکہ فوراً تو دھو ڈالے ہیں، لیکن کیا نہ کرو ایسی بات۔ جب ہم آتے ہیں عمرے کے لیے، آدمی کہتا ہے کہ میرا سلام دینا، بالکل دینا۔ ہم نے 4 چکر طواف کے پورے کیے، 3 چکر چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ طواف نہیں ہوگا حضرت، طواف 7 چکروں کا نام ہے، دوبارہ طواف کر لوں۔ جناب میں حالت احرام میں گرمی کی وجہ سے 2 دفعہ علم نہ ہونے کی وجہ سے غسل کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حالت احرام میں غسل کرنا جائز ہے، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ حضور پاک نے حالت احرام میں مینا میں غسل فرمایا، عرفات میں غسل فرمایا۔ میری جیب میں سورۃ یاسین ہو تو حمام میں نہ لے جائیں۔ سورۃ یاسین تو قرآن کا دل ہے۔ سیرت النبی پر کوئی جامع کتاب، میرا بھائی سیرت النبی پہ بہت کتابیں ہیں۔ سیرت النبی پہ نظرۃ النعیم ہے، سیرت النبی پہ خاتم النبیین ہے، سیرت النبی پہ رحمت للعالمین ہے، کئی کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ نماز کے متعلق کوئی جامع کتاب، ہر کتاب جو بھی کتاب الصلاۃ ہے وہ جامع ہے۔ اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو اردو کی لے لیں۔ مسجد عائشہ کی عمرے کا احرام ہاں جی باندھ سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیے، اس کے بعد رفع حاجت کے لیے گیا، کیا دوبارہ داخل ہونا کوئی ضروری نہیں، 2 رکعت پڑھ لی، نیت کر لی، دوبارہ جانے وہی تحیۃ المسجد کے بعد کہتے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔
اللہ اکبر. جو حنفی مسلک میں ہے عورتیں حج پہ آتی ہیں ہوٹل میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، افضل بھی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو. یہاں ہوٹل پر بھی ہمارے لوگ کھڑے ہیں جو اب بندگی سے نکل کے درندگی میں آ چکے ہیں. عرب ہوٹلوں میں آ کے نوکری نہیں کرتے، اس لیے بہتر ہے عورتوں کو ساتھ لے آؤ. ہاں مجبوری ہے، بیچاری بوڑھی ہے، معذور ہے، ہر وقت نہیں تو ہوٹل میں پڑھے، بلکہ گھر کی نماز تو افضل ہے اس کے لیے. حالات یہ ہیں کہ اگر نوجوان لڑکی ہے حیض آگے ہوٹل میں اکیلا نہ چھوڑو، لے آؤ ان کو باہر میدان میں بٹھا دو، طواف کر کے پھر اپنے ساتھ لے جاؤ. ابھی تک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حضور کے رشتہ دار موجود ہیں. آپ کے ملک میں بھی ہیں، جتنے قریشی ہیں رشتہ دار ہیں نا. آپ کے ملک میں کوئی کمی ہے قریشیوں کی؟ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، جیلانی بھی ہیں، سارے موجود ہیں ماشاءاللہ. جب وہاں ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ یہاں تو باقاعدہ قریش قبیلے کے قبیلے ہیں ماشاءاللہ. ایک انسان اگر پہلا عمرہ پاکستان سے، دوسرا مسجد عائشہ سے، تیسرا مسجد نبی سے، چوتھا کرے تو بالکل جائز ہے، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھرانا ہوگا. حضور کو معراج ہوئی، بالکل ہوئی، الحمدللہ رجب میں ہوئی. زندگی تو انشاءاللہ بیان کریں گے. کہتے ہیں جی کچھ لوگ جو ہیں بلا ضرورت کپڑے وغیرہ بیت الخلاء کے لفٹوں میں پھینک دیتے ہیں. اللہ ہدایت دے. ایک عورت کا حرم پاک یا رہائش میں بھائی گھر میں نماز پڑھے 1 لاکھ ملے گا اس کو، لیکن آج کل حالات میں اکیلا نہ رکھیں. 4-5 عورتیں ہیں بیٹھی رہیں. ایک آدمی یہاں کام کرتا ہے، والدین کو میرے رشتہ فلاں جگہ کر دو، والدین خوشی سے وہاں رشتہ کیا، لیکن نکاح کے دن پھر اس نے فون نہیں کیا، والدین نے وہاں نکاح کر دیا تو ہو گیا. کیا ضروری تو نہیں کہ نکاح والے دن فون کرو، والد کو کہہ دیا، اجازت دے دی، والد تمہارے وکیل نے کر دیا، نکاح ہو گیا. اسی دن فون کرنے کی کیا ضرورت تھی جناب؟ میں نے عصر کے بعد طواف کیا، طواف کی 2 رکعت پڑھی. افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. افضل غیر افضل کا سوال ہے. حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، تاکہ ایک حدیث کی مخالفت نہ ہو کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. اعلان باندھ کے گرمی لگی نہا لیا، کوئی بات نہیں. جمعہ کی اذان جو ہے وقت داخل ہونے سے پہلے ہوتی ہے تو آپ نفل نہ پڑھیں، جب وقت داخل ہو بعد میں پڑھیں. باقی وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے، وہ اصل جمعے کی اذان نہیں ہوتی. اصل جمعہ کی اذان ہوتی ہے جب منبر پہ خطیب آ جاتا ہے. پتہ نہیں حضرت جی جبل عمر، پتہ نہیں یہ سمجھ گیا کیوں بھائی حضرت عمر کا نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ زمین شہر ساری حضرت عمر کی ہے. ایک چیز کا نرخ نقد اور ادھار میں فرق ہے، وہ جائز ہے. مکروہ اوقات میں افضل یہی ہے کہ نماز نہ پڑھیں. حرم میں اکثر لوگ خیرات کرتے ہیں، صاحب حیثیت کو نہیں لینی چاہیے. جو صاحب حیثیت ہے وہ خیرات کرنا سیکھے، لینا نہ سیکھے. مدینے سے احرام باندھا، روم میں بیوی نے وضو کرتے ہوئے اسکارف اتار دیا، کوئی حرج نہیں. اسکارف باندھنا عورت کے ضروری نہیں ہے احرام میں. اتار دیا پھر باندھ لیا.
پاکستان نے احرام باندھا، مہواری کی وجہ سے برا نہیں کیا، پاک ہونے کے بعد ایسا مسجد سے دوبارہ نیت نہیں کرنی پڑے گی، نیت تو کر کے آئی ہے نا بھائی، سمجھا کرو نا۔ جب وہ اپنے ملک سے نیت کر کے آئی، اس کے میقات کے عمرے کو خراب نہ کرو، بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کرے جا کے عمرہ کرے۔ بینک الفلاح میں نے سنا ہے کہ اسلامی طریقے پہ کام کرتے ہیں۔ باقی بات یاد رکھو، میں نے کسی بھی بینک کا باقاعدگی سے ان کے جو ہدایات یا کتابچے نہیں پڑھے، لیکن مجھے تسلی ہے بہت سارے علماء کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جو خواتین عمرے کے لیے آتی ہیں، حیض روکنے کے لیے اگر میڈیسن کھاتی ہیں جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں میری بیٹی، یہ میڈیسن جو ہے نا کسی لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر نہیں لینا، ورنہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ نہ حیض بند ہوتا ہے نہ جاری ہوتا ہے، مہینہ مہینہ رول جاتی ہے۔ وہ تو آئی تھی کہ میں پاک رہوں، وہ پاک کے بجائے عذاب میں آ گئی۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میں عمرے پر بال کتنے بال کٹواؤں اس طرح پھروائیں، ورنہ چوتھا حصہ بال، یا اتنے بڑے بال ہیں چوتھا حصہ سارے سر کا، ٹک نہیں لگانا، دو ادھر تین ادھر، پھر دم پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں جی سوتے وقت مجھے جن آ کے دباتا ہے تو آپ اس کو دبائیں نا، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، جب محسوس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، دیکھیں بھاگتا ہے کہ نہیں۔ حالت احرام میں خوشبودار ٹیشو استعمال کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، صدقہ کر دیں۔ میں طواف کیا تھا، میرا بیٹا گم ہو گیا تھا، بیٹے کی تلاش میں احرام اتارا، صفا مروہ نہیں کیا، بیٹا مل گیا، پھر احرام کتنی دیر تک آپ نے اتارا؟ اگر 2-3 گھنٹے ہیں تو پھر صدقہ ہے، اگر پورا دن گزر گیا تو پھر دم ہے۔ حرم کا کوئی امام پاکستانی نہیں ہے، آپ ہی کافی ہیں انشاءاللہ۔ آپ جو ہیں ماشاءاللہ، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔